مقدس مرکز کی انجیل 11واں باب۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک کوہ زیتون پر بیت فجے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، جو گاؤں تمہارے سامنے ہے اس میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی تم ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا۔ اسے کھول کر لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ فوراً اسے یہاں واپس کرے گا۔ وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا، اور اسے کھولنے لگے۔ اور پاس کھڑے ہونے والوں میں سے بعض نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے یسوع کے کہے کے مطابق ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے انہیں لے جانے دیا۔ وہ بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور بطیروں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے، اور اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اور وہ جو آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے، وہ پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آتی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں ہیکل میں آیا اور سب چیزوں پر نظر دوڑا کر ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اور دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے باہر آئے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک سرسبز درخت دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب وہ اس کے پاس آیا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ تب اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ اور اس کے شاگردوں نے سنا، اور وہ یروشلم میں آئے، اور وہ ہیکل میں داخل ہو کر انہیں جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا۔ اور تعلیم دے کر ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے یہ سنا تو اسے ہلاک کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ اس لیے اس سے ڈرتے تھے کہ کل عوام اس کی تعلیم پر متعجب ہوتے تھے۔ اور شام ہوتے وقت وہ شہر سے باہر جاتے تھے، اور صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ انجیر کا درخت جڑ سے سوکھ گیا ہے۔ تب پطرس کو یاد آیا، اور اس نے اس سے کہا، ربی، دیکھ، انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ کو کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ لائے بلکہ یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے واسطے یہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی تم دعا میں مانگتے ہو، یقین رکھو کہ تم نے پا لیا تو تم اسے پاؤ گے۔ اور جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اگر کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے گا۔ اور پھر یروشلم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ
اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا کہ یہ کرے؟ تب یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا آدمیوں سے؟ مجھے جواب دو۔ تب وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ پھر کیا یہ کہیں کہ آدمیوں سے؟ وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ سب یوحنا کو حقیقی نبی جانتے تھے۔ تب انہوں نے یسوع سے جواب میں کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔